سکھر سے ایاز مغل کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم سپر فیلڈ کی تیاری کر رہے ہیں۔ سپر فیلڈ 9 لاکھ کیوسکس کا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمیں امید ہے کہ اتنا پانی نہیں آئے گا۔ میڈیا ہماری خامیوں کی نشاندہی ضرور کرے لیکن خوف نہ پھیلائے۔ وہ سندھ کے بیراجز اور بندوں کے دورہ کے دوران میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت راوی اور تریموں پر پانی بڑھا ہوا ہے۔ سپر فلڈ کی وجہ سے کچا پورا ڈوب جائے گا۔ سندھ انتظامیہ نے پورے کچے کو خالی کرانے کی تیاری کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام آبادی کے نقشے، لوگوں کی تعداد اور مویشیوں کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ معلومات ضلعی انتظامیہ کو دے کر انہیں PDMA سے تعاون کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاک بحریہ نے بہت مدد کی ہے۔ کمانڈر کوسٹ اس وقت میرے ساتھ ہے۔ پاک فوج اور DG رینجرز سے بھی رابطے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری کوشش انسانی جانوں اور مویشیوں کے نقصان سے بچنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ لوگوں کو انخلا کی تیاری کر رہی ہے۔ PDMA، پاک بحریہ اور پاک فوج کی 192 کشتیاں کچے کے علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہیں۔ بند کو کسی جگہ سے ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ پنجاب میں شگاف ڈالنے کی جگہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ پنجاب کی ڈیموگرافی ایسی ہے کہ وہ پانی دوبارہ دریا میں جلد آ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ کی زمین دریا سے نیچے ہے، اس لیے پانی جلدی دریا میں واپس نہیں آتا۔ دریائے سندھ پر رائٹ بینک پر 6 حساس مقامات ہیں کہ بند کا حصہ زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا دریائے سندھ کے لیفٹ بنک پر شاہین بند حساس مقام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 8-9 لاکھ پانی آ گیا تو شاہین بند نہیں بچ پائے گا۔ اس کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے۔ اس بند کو ہر حال میں بچانا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ تریموں کے بعد بھی 5 روز میں پانی ہمارے پاس پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کشمور کندھکوٹ کے مقامات پر سپر فلڈ کی صورت میں احتیاطی اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا شیرزمان کی وزیر اعلیٰ سندھ کو ہنگامی پلان پر بریفنگ دیتے بتایا کہ سپر فلڈ کی صورت میں ہنگامی پلان تیار کیا گیا ہے۔ سپر فلڈ 8 UCs 38 دیہا 171 گاؤں سپر فلڈ کی صورت میں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سپر فلڈ کی صورت میں 2,06,107 افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں 31,257 خاندان آباد ہیں، جن میں مویشیوں کی تعداد 2,68,225 ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ سپر فلڈ کی صورت میں تمام تر اقدامات کو حتمی شکل دی جائے، لوگوں کو ان کی مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو انخلا پلان کے حوالے سے بریفنگ میں آگاہ کیا گیا کہ کشمور میں 21 کشتی رجسٹرڈ آؤ جو انخلا کے کاموں میں حصہ لیں گے۔ کندھ کوٹ میں 15 کشتیوں کی مدد سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ ضلع میں ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ توری بند کے بند گھورا گھاٹ BS فیڈر RD 45 پر 4 میڈیکل کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ کچے کے علاقے میں 2 لاکھ افراد مقیم ہیں، جن میں سے 50 سے 60% افراد اپنے رشتہ داروں کے یہاں منتقل ہوں گے۔ 30% کو حفاظتی بندوں سے ملحقہ سرکاری اسکولوں / عمارتوں میں رہائش فراہم کی جائے گی، جبکہ دیگر کو ٹینٹ سٹیز / ولیجز میں ان کے مویشیوں کے ساتھ پناہ دی جائے گی۔ جن اسکولوں کو کیمپس قرار ڈال دیا گیا ہے، ان کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ضلع کے 3 ٹاؤنز میں ٹینٹ سٹیز کے لیے مقامات تجویز کیے گئے ہیں۔ کندھ کوٹ میں 14 سرکاری عمارتوں کو ریلیف سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کشمور میں 10 سرکاری عمارتوں کو ریلیف سینٹر کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ کندھ کوٹ، کشمور اور تنوانی میں ٹینٹ سٹیز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ تمام کمپلین سیل فعال ہونے چاہیے، ضرورت پڑنے پر تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کشمور کندے کوٹ کے بند کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستان نیوی کی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بند کی پوزیشن دیکھی کہ بند سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بند کو دریا کے طاقتور حملوں کے خلاف جدوجہد کی طویل تاریخ ہے۔ 1995 میں دریا کا بہاؤ کے بند پر میل 11 سے 14 تک حملہ آور ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فلڈ فائٹنگ اور حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کرنے کی ہدایت دے دی۔ بند کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے پتھروں کی تہ فراہم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 2010 میں سپر فلڈ کے دوران بند انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہوا۔ 2010 کے سیلاب کے بعد اسٹڈز تجویز دی گئی اور 2014 میں یہ منصوبہ مکمل کیا گیا۔ 2015 میں سیلاب کے دوران اسٹڈز کو نقصان پہنچایا اور صورتحال کا اثر نو جائزہ لیا گیا۔
वजीर आला सिंध ने कहा कि मौजूदा सूरत-हाल ये है कि मील 18 पर आखिरी स्टेट के डाउन स्ट्रीम हिस्से पर हमला आवर है कि बंद पर दरिया के दबाव से निमटने के लिए पत्थर डालने का अमल बढ़िए जारी है। हंगामी सूरत-हाल के पेश नज़र पत्थरों की वाफिर मिकदार स्टीक की जा रही है कि बंद की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि बंद को महफूज बनाया जा सके। एदीद की के बंद लाखों लोगों की जिंदगी और ज़मीन का मुहाफिज है, इसे हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। बंद के हर नाजुक हिस्से को फौरी मजबूत किया जाए। वजीर आला सिंध की हिदायत के बंद पर अवाम की जिंदगियां और ज़मीनें जड़ी हैं। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मैं वाजे कर रहा हूं, बंद पर काम में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम इत्मीनान रखें, हुकूमत अब के साथ खड़ी है। पत्थरों की फराहमी और मशीनरी के इस्तेमाल में रुकावट न आने दी जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि हम सब यहाँ अवाम के साथ हैं, ये उनका नहीं हमारा मुश्तरका इम्तिहान है। अफसरान मुसलसल निगरानी करें और अवाम को बाखबर रखें। ये बंद सिंध की ज़री मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है।